إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ماہ رجب کی بدعات۔ کلام پاک کی چھوٹی سی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی جو ہے وہ لوح محفوظ میں 12 ہی ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا۔ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت و ادب کے رکھے، یہی مضبوط دین ہے، لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس تقریر کے اہم عناصر جو ہیں وہ کون کون سے؟ ماہ رجب حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ دوسرے نمبر پر رجب کی بعض بدعات، کہ رجب میں کون کون سی بدعات کی جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر رجب کے مہینے کے اندر نماز ادا کرنا، جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ رجب کے مخصوص روزے، چوتھے نمبر پر کہ رجب کے مہینے میں کوئی بھی مخصوص روزہ رکھنا جو عام لوگ رکھتے ہیں رجب کے مہینے کے اندر اور ثواب کی نیت سے رکھتے ہیں۔ آیا ہم قرآن و حدیث کی روح سے دیکھیں گے یہ روزے رکھنا دین اسلام کے اندر جائز ہیں کہ نہیں۔ رجب کی 27ویں رات کی عبادت یا اگلے دن کا روزہ، 5واں پوائنٹ یہ ہے، انشاءاللہ بیان کریں گے۔ چھٹا پوائنٹ کیا ہے؟ کیا رجب میں عمرہ کرنا افضل ہے؟ اور 7واں پوائنٹ رجب کے کوڑے۔ یہ 7 چیزیں ہیں جو ماہ رجب کی بدعات کے اندر مختصراً میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ پہلی چیز ہم اس میں دیکھ لیں کہ ماہ رجب کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جو قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک دین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا بیان فرمایا؟ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہی ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ یہ اس دن سے مہینوں کی گنتی اتنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ہی نہیں مہینے 12 ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلام پاک کی اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس دن سے مہینوں کی گنتی 12 ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا بیان فرما رہے ہیں؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہی ہیں، جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، اور ان 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے رکھ دیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا بولا؟ ذالک دین القیم، یہی مضبوط اور سیدھا دین ہے، یعنی 4 مہینے حرمت والے، اور تم لہٰذا ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ حرمت والے 4 مہینے کون کون سے ہیں؟
اس کی وضاحت صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متولیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مظر الذی بین جمادى وشعبان۔ السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، سال 12 مہینوں کا ہے جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے ثلاثۃ متولیات، 3 مہینے جو ہیں وہ پے در پے مہینے آتے ہیں۔ وہ کون کون سے 3 مہینے ہیں؟ ذو القعدہ، ذو الحجہ والمحرم ورجب مظر، اور رجب جو ہے وہ مظر ہے، الذی بین جمادی و شعبان، یعنی وہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ رجب مظر اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ 3 مہینے پے در پے اور ایک رجب کا مہینہ جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، اور اس کو رجب مظر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس حدیث مبارکہ میں رجب کی نسبت مظر قبیلے کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ اس قبیلے کے لوگ جو تھے وہ دوسرے قبیلوں کی بنسبت رجب کی تعظیم میں نہایت مبالغہ کیا کرتے تھے، اس لیے اس کو رجب مظر کے نام سے اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ عزیزات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی، حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، پس تم اپنی جانوں پر، خصوصی طور پر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی اپنی جانوں پر کسی طور پر تم نے ظلم نہیں کرنا۔ اب یہ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ ظلم تو سال کے 12 مہینوں میں ہی ممنوع ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی عزت اور حرمت اور اس کے تقدس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ اس ظلم سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک تو یہ مراد ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال اور قتال نہ کیا جائے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا جو ہے وہ بڑا گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال کیا کرتے تھے، آپس میں لڑائی جنگ ان مہینوں کے اندر روک دیا کرتے تھے۔ عربی زبان میں جو لفظ رجب ہے اس کو ترجیب سے لیا گیا ہے، اس کا معنی بھی تعظیم کا آتا ہے، اور اس مہینے کو اسی لیے رجب کہا گیا ہے کہ عرب لوگ اس کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس میں بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، اور اس رسم کو عتیرہ کا نام دیا جاتا تھا۔ پھر جب اسلام آیا تو اس نے بھی ان حرمت والے مہینوں کے احترام اور تقدس کو برقرار رکھا اور ان میں لڑائی کو کبیرہ گناہ قرار دے دیا۔ تاہم رجب کے مہینے میں ادا کی جانے والی رسم عتیرہ کو بھی حرام اسلام نے قرار دے دیا۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا کہ ظلم سے کیا مراد ہے۔ ایک اور ظلم کی تعریف ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، میں ظلم سے مراد یہ بھی ہے کہ ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان میں نافرمانی کرنے کا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ سوال یہ کریں گی کہ نافرمانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 12 مہینے ہی نہیں کرنی، لیکن اس میں جو ہے نافرمانی کرنے کا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں ہی حرام قرار دے دیا، پھر ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر دیا کہ ان میں برائی اور نافرمانی کا گناہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور نیکی، اگر کوئی شخص نیکی اور نیک عمل کرے گا تو اس کو اجر و ثواب بھی جو ہے اس کا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اور امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا بیان کرتے ہیں؟ حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ اور بوجھ دوسرے مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور ظلم کا گناہ اگرچہ ہر وقت ہی بڑا ہوتا ہے کہ اگر سال کے 12 مہینوں میں بھی کبھی بھی ظلم کیا جائے بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے جس مہینے کو چاہے اس میں ظلم کا گناہ اور بڑا کر دے۔ میرا رب جس کو چاہے اس مہینے میں ظلم کے گناہ کو بہت بڑا کر دے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں سے پیغمبر فرشتوں کو چن لیا، کلام میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو چن لیا، پوری سرزمین میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کو چن لیا، اسی طرح مہینوں میں سے ماہ رمضان اور حرمت والے 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، دنوں میں سے
جمعے کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عظمت دے دے، لہٰذا تم بھی اسے عظیم سمجھو جسے میرا رب عظیم قرار دے دے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں اپنی یہ رائے پیش کی ہے۔ یہ جو مختصر سی تمہید میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ رجب جو ہے وہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، لہٰذا اس کا احترام ملوز خاطر رکھتے ہوئے خاص طور پر ان گناہوں سے بچنا چاہیے، جبکہ اس دور میں بعض مسلمانوں کی حالت یہ تھی انہوں نے اس مہینے میں کئی بدعات ایجاد کر لیں جنہیں وہ کار خیر اور دین سمجھ کر سر انجام دیا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها کل بدعۃ ضلالہ۔ حمد و ثنا کے بعد یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب اور بہترین طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، اور سب سے برے امور وہ ہیں جنہیں دین میں نیا ایجاد کیا جائے۔ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں لے جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ شخص نے ہمارے اس دین میں نیا کام ایجاد کیا جو اس سے نہیں تھا، وہ کام جو ہے وہ مردود ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جس کا دین میں کوئی ہمیں ثبوت نہ ملے جس کام کا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی کہ وہ کیا ہے؟ مردود ہے۔ مسلم کی ایک اور روایت ہم دیکھ لیتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر ہی نہیں، ہمارا حکم ہی نہیں ہے، وہ مردود عمل ہے۔ ان 2 حدیثیں مبارکہ سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت اور ہر نیا طریقہ جو ہے ایجاد کرنا مردود ہے اور ناقابل قبول قرار دیا جائے گا۔ 7 چیزیں جو میں نے آپ سے تقریر کے ابتدا میں آپ کے سامنے ذکر کی تھی، اس میں سے 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ ماہ رجب حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، اس کی بھی وضاحت آپ کے سامنے میں نے رکھ دی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ دوسری چیز رجب کی بعض بدعات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تیسری بات صلاۃ الرغائب، جو نماز رجب کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الرغائب کا نام دیا جاتا ہے۔ رجب کے مہینے میں ایک بدعت جو لوگوں نے نئی نکالی ہے صلاۃ الرغائب کے نام سے، سب سے پہلے اس کی کیفیت جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نعوذ باللہ منسوب کر دیا۔ میں اسے آپ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے پھر محدثین کے اقوال بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ جو حدیث صلاۃ الرغائب کے بارے میں بیان کی جاتی ہے اس کے شروع میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہری امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ اس کے بعد حدیث میں رجب کے کچھ جھوٹے فضائل بھی نعوذ باللہ ذکر کیے گئے ہیں، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف آپ کا یہ قول منسوب کیا گیا نعوذ باللہ۔ مثلاً کہ یہ حدیث جو ہے وہ جھوٹی حدیث بیان کی، راوی نے اس کو غلط روایت کیا ہے۔ صلاۃ الرغائب کا طریقہ، یہ جو حدیث کی جھوٹی حدیث بیان کی جاتی ہے اور لوگوں کے سامنے بنا کر پیش کیا جاتا ہے، وہ کیا طریقہ ہے اور وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قول کو منسوخ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نعوذ باللہ حکم دیا ہے کہ جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے گا، پھر جمعے کی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت پڑھے گا، اور وہ 12 رکعت بھی کس طرح پڑھنی ہے؟ 2 کر کے، اور اس طرح 2 کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت کے اندر وہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورۃ قدر کی تلاوت اور 12 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے۔ یعنی ہر رکعت کے اندر اسے یہ تلاوتیں کرنی ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہو تو مجھ پر 70 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ۔ یعنی نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد 70 مرتبہ وہ یہ درود شریف پڑھے گا، اس کے بعد وہ سجدے میں چلا جائے گا اور یہ دعا 70 مرتبہ پڑھے گا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس کے بعد سر اٹھا کر یہ دعا 70 مرتبہ پڑھے گا، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاعظم۔ بعد وہ دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کرے گا۔ اس کے بعد وہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا اس کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ یہ طریقہ جو ہے حدیث سے نقل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کا طریقہ نعوذ باللہ یہ بتایا۔
اس جھوٹی حدیث کے بارے میں محدثین کے کئی اقوال ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے صرف 3 قول ذکر کروں گی۔ کئی اقوال بیان ہیں۔ ابن جوزی اس حدیث کو الموضوعات میں روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر گھڑی گئی حدیث ہے، اور محدثین نے اس کا الزام ابن جہزم پر لگایا ہے جو ان کے نزدیک جھوٹ بولتا تھا۔ یہاں پر آپ نے ابن جوزی، یہ محدثین میں سے ایک محدث ہیں، ان کا اقوال میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ دوسرا قول جو ہے ابن رجب کا آپ کے سامنے بیان کروں گی، یہ بھی محدثین میں سے ایک محدث ہیں۔ ابن رجب کیا کہتے ہیں؟ ماہ رجب کے پہلے جمعے کی رات میں صلاۃ الرغائب پڑھنے کے متعلق جو حدیث مروی کی جاتی ہیں وہ سب کی سب جھوٹی، باطل اور غیر صحیح حدیثیں۔ یہ نماز جمہور علماء کے نزدیک ایک بدعت ہے جو 34 صدی کے بعد نماز ظاہر ہوئی۔ 34 صدی سے پہلے اس نماز کا کوئی وجود نہیں تھا، صلاۃ الرغائب کا۔ 2 اقوال میں نے آپ کے سامنے محدثین کے ذکر کے۔ تیسرا میں آپ کے سامنے جو قول ذکر کروں گی محمد بن طاہر الہندی ہے، ہندی کا قول ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب موضوع بالاتفاقی، صلاۃ الرغائب بالاتفاق جو ہے وہ من گھڑت حدیث ہے۔ 3 محدثین کے اقوال ہیں اور کئی اقوال اس کے بارے میں ذکر ہے۔ کوئی ایک قول بھی، امام شوکانی، امام نووی، کسی کا بھی قول آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی نے بھی اس نماز کو صحیح قرار نہیں دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی جو کام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں کیا، ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے۔ تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے صلاۃ الرغائب کی بیان کر دی کہ تیسری چیز صلاۃ الرغائب ہے، اور یہ من گھڑت نماز ہے جو لوگوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے زور پکڑتی جا رہی ہے رجب کے مہینے میں۔ یہ اس لیے مختصر خلاصہ اس کے یہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے گا اللہ اس کو قبول کرنے والا۔ اللہم احفظنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرمائے، اور ہمیں بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھے نمبر پر رجب کے اندر جو مخصوص روزے رکھے جاتے ہیں، یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک بات بیان کرتی چلوں کہ ماہ رجب کی بدعات کے اندر سے چوتھی سب سے بڑی بدعت ماہ رجب کے اندر روزہ رکھنا ہے، اور اس روزے کی مخصوص فضیلت کا اعتقاد رکھتے ہوئے مخصوص روزے رکھنا۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس مہینے میں روزوں کے بارے میں کوئی نہیں ملتی ہے، اور نہ ہی یہ بات جو ہے وہ ثبوت کو پہنچ سکتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خاص طور پر اس مہینوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے روزوں کا اہتمام کیا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے امام الساجی الحافظ سے نقل کیا ہے کہ امام عبداللہ انصاری رجب میں روزہ نہیں رکھتے تھے، اس سے منع بھی کرتے تھے۔ نیز وہ کیا کہتے تھے؟ ما صحا فی فضل رجب وفی صیامہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے رجب کی فضیلت یا اس میں روزے کی فضیلت کے بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن جوزی امام الساجی الحافظ سے نقل کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہمیں کوئی فضیلت جو ہے رجب کے روزوں کے بارے میں ہمیں نہیں ملتی۔ امام شوکانی نے علی بن ابراہیم اور عطار سے نقل کیا ہے، کہا آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، انما روی من فضل صیام رجب فکلہ موضوع وضعیف لا اصل لہ، رجب کے روزوں کے متعلق جو کچھ بھی روایت کیا گیا ہے وہ سب من گھڑت، ضعیف اور بے بنیاد ہے، کوئی بھی صحیح نہیں۔ امام شوکانی نے اپنا موقف یہاں پر بیان کر دیا رجب کے روزوں کے بارے میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے تو وہ یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الجنائز کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر کوئی بھی بات جھوٹ کی جائے گی، وہ کیا ہے؟ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب رجب کے مخصوص روزوں کے بارے میں جو ہمارے درمیان میں ایک بدعت متعارف کرا دی گئی ہے کہ رجب کے روزے رکھنا، اللہ کے نزدیک لوگوں سے اگر بات کی جائے اور پوچھا جائے کہ رجب کے روزوں کی کیا فضیلت ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نعوذ باللہ رجب کے روزے، رمضان کے روزے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، اور ذی الحج کے روزے، ذی الحج کے روزے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اور رجب کے روزوں کے بارے میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ ماہ رجب کی فضیلت یا اس کے روزوں کی فضیلت یا اس میں کسی متعین دن کے روزے کی فضیلت یا اس کی کسی متعین رات کے قیام کی فضیلت کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث ہمیں نہیں ملتی، نہ تو کوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی صحیح حدیث وارد ہے جو قابل حجت ہو ہمارے سامنے کہ ہم اس کو حجت بنا کر، دلیل بنا کر ہم وہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور مجھ سے پہلے یہی یقینی بات امام ابو اسماعیل الراہوی نے بھی کہی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے یہی بات جو ہے امام ابو اسماعیل الراہوی نے بھی یہی بات کہی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رجب کی فضیلت یا اس کے روزوں کی فضیلت یا اس کی کسی متعین دن کی فضیلت کے بارے میں جتنی صریح حدیثیں وارد ہیں وہ دو قسم کی، یا تو وہ ضعیف ہیں یا وہ موضوع یعنی من گھڑت حدیثیں، ان پر عمل کرنا دین اسلام کا حصہ نہیں، اور جو بھی اس پر عمل کرے گا وہ بدعات کے اندر شمار ہوگی، وہ بدعتی ہوگا، بدعتی کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قصداً جھوٹ بولے، وہ بات جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں ہے اس کو بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر کے اگر بیان کیا جائے گا تو حضرت عائشہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہمیں یہ نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے گا تو یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، جہنم سے وہ نہیں بچایا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولے گا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے لا تکذبوا علی، تم مجھ پر جھوٹ نہ گھڑنا، فإنہ من کذب علی، کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ گھڑے گا فلیلج النار، یلیج النار، بس یقیناً وہ جہنم میں جائے گا۔ جس نے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کی وہ یقیناً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے فإنہ من کذب، یقیناً وہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ پھر نیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، من یقل علی ما لم اقل، جو آدمی میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اپنا ٹھکانہ یقیناً جہنم میں سمجھ لے کہ اب اگر اس نے میرے اوپر جھوٹ بولا ہے تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بغیر تصدیق کے بات کو آگے نہ پھیلانے والا بنائے۔ جب تک ہم بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی تصدیق نہ کر لیں اس وقت تک تیسرے کسی شخص کو اس کو کرنے کا حکم نہ دے۔ پانچویں چیز، رجب کی 27ویں رات کی عبادت اور اس کے اگلے دن کے روزے کے بارے میں۔ 27ویں رات کی عبادت اور اس کے اگلے دن کے روزے کو متعارف کرا دیا لوگوں کے اندر، اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اسراء اور معراج کا جو معجزہ ہے وہ رجب کی 27ویں رات کو پیش آیا۔ پانچویں چیز، جو پانچواں پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے پہلے ابتدا میں رکھا تھا، رجب کی 27ویں رات کی عبادت اور اگلے دن کا روزہ۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسراء اور معراج کا جو معجزہ ہے یہ رجب کی 27ویں رات کو پیش آیا تھا، اسی لیے وہ اس رات میں جو ہے خصوصی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور اگلے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور روزہ رکھنے کو کیا سمجھتے؟ مستحب سمجھتے اپنے نزدیک۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ واقعہ اسراء اور معراج کی تاریخ کے بارے میں اہل علم کے مابین بھی جو ہے شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب حافظ ابن حجر نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر 10 سے زیادہ اقوال اس کے بارے میں ذکر کیے ہیں، نقل کیے ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ ہجرت سے 1 سال قبل ماہ ربیع الاول 12 نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ دوسرا قول ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہجرت سے 8 ماہ قبل ماہ رجب 12 نبوی میں پیش آیا۔ تیسرا قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہجرت سے 6 ماہ قبل یہ پیش آیا، اور چوتھا قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہجرت سے 11 ماہ قبل پیش آیا، اور کسی نے اس کے بارے میں کچھ کہا اور کسی نے اس کے بارے میں کچھ کہا۔ تاہم ہمیں جو بات اقرب الی الصواب یعنی بہت زیادہ اس سے قریب معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عظیم الشان واقعہ ہجرت سے 1 سال قبل یعنی ماہ ربیع الاول 12 نبوی میں پیش آیا تھا۔ لہٰذا جو بات عام لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ یہ واقعہ ماہ رجب کی 27 رات کو پیش آیا تو درست نہیں، کیونکہ کسی متعمد روایت میں سے اس کا ہمیں کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا، کوئی دلیل نہیں ملتی۔ دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض ہم یہ بات درست بھی سمجھ لیں کہ اس رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرایا گیا، تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کیا جائے یا اس کے اگلے دن کا روزہ رکھا جائے؟
اس سلسلے میں ہمارا موقف آپ کے سامنے بالکل واضح ہے۔ اگر خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کوئی خاص عبادت کی ہوتی پھر ہمیں بھی کرنی چاہیے تھی۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں کی تو پھر ہمیں بھی وہ کام نہیں کرنا جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں کیا۔ یا اگر کسی کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ معراج کے واقعے کے بعد اس رات میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے تو وہ ثبوت ہمارے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ہم بھی ان صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، خصوصی طور پر اس رات کی عبادت کریں۔ لیکن اگر اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا اور یقیناً نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت، تو پھر ہمیں من گھڑت خرافات کو ترک کر دینا چاہیے اور خالص دین پر ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ 27ویں رات کی عبادت یا 27ویں دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے وہ سب جھوٹ ہے، اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ ماہ رجب کی 27ویں رات کی عبادت اور اگلے دن کے روزے کے بارے میں کوئی فضیلت حدیث و قرآن کے اندر ہمیں نہیں ملتی۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالص دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بدعات ایجاد شدہ بدعات پر عمل کرنے سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چھٹی چیز جو یہاں بیان کی جاتی ہے ماہ رجب کے اندر عمرہ کرنے کے بارے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ رجب کی بدعات کے حوالے سے اتنی بدعات رجب کے اندر پیدا کر لیں وقتاً فوقتاً، لیکن عمرے کو بھی نہ چھوڑا۔ سوال کیا جاتا ہے کہ ماہ رجب میں عمرہ کرنا افضل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی روایت سے ہمیں نہیں ملتا۔ رجب کی بدعات کے حوالے سے مزید بھی اگر ہم سن لیں، رجب کی بدعات کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں تو بعض لوگ اس مہینے میں عمرہ کرنا افضل سمجھتے ہیں، لیکن ان کا اعتقاد اس لیے درست نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ماہ میں عمرہ کرنے کی کوئی بھی خاص فضیلت نہیں بیان کی، نہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی ثابت ہے، اور نہ ہی یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رجب کے مہینے میں خود بھی عمرہ کیا ہو۔ اب آپ کے سامنے ایک حدیث میں رکھتی ہوں۔ حدیث کس کی؟ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ابن عمر سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رجب میں عمرہ کیا تھا؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ پھر میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ابن عمر کی مغفرت کرے، اللہ کی قسم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی عمرے کے لیے گئے ہر مرتبہ ابن عمر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوتے تھے، پھر بھی یہ بات ابن عمر جو ہے وہ بھول گئے ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تو ابن عمر بھی ان کی یہ بات سن رہے تھے، چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 عمرے کیے، وہ سب ذی القعدہ کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیے تھے، سوائے اس عمرے کے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کے ساتھ کیا تھا۔ پہلا عمرہ حدیبیہ سے ماہ ذی القعدہ میں، دوسرا عمرہ اگلے سال وہ بھی ذی القعدہ کے مہینے میں جرانہ سے، جہاں آپ نے حنین کی غنیمت کو تقسیم کیا تھا، وہ بھی ذی القعدہ کے مہینے میں کیا تھا، جبکہ چوتھا عمرہ حج کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا۔ صحیح مسلم، نسائی، صحیح بخاری کے اندر یہ تمام کی تمام حدیثیں جو ہیں صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رجب کے مہینے میں قطعاً عمرہ نہیں کیا، لہٰذا یہ اعتقاد رکھنا غلط ہے کہ اس میں عمرہ کرنا افضل ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک صحیح حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بیان کر کے بتا دی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا، تو میں اور آپ کون ہے اللہ کے نبی سے آگے بڑھ جانے والے یا رجب کے عمرے کو افضل قرار دے دینے والے؟ اللہم احفظنا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخری چیز، 7ویں اور آخری چیز رجب کے کنڈے ہیں۔ رجب کے کنڈے یہ بہت ہمارے درمیان مشہور ہیں۔ ایک اور بدعت جس پر رجب کے مہینے میں عمل کیا جاتا ہے خصوصی طور پر، وہ ہے امام جعفر صادق کے نام کے رجب کے کنڈے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ایک شخص تھا داستان عجیب کے نام سے، ایک کہانی شائع کی کہ جس میں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے لکھا کہ جو شخص 22 رجب کو میرے نام کی نیاز کے طور پر کنڈے کرے اور میرے ذریعے اپنی حاجت مانگے تو وہ نعوذ باللہ ضرور پوری ہوگی، اور اگر پوری نہ ہوئی تو قیامت کے روز میرا دامن ہوگا اور اس کا ہاتھ ہوگا، نعوذ باللہ۔ غور کیجئے،
اس بات کے اوپر، وہ رسم جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے 1400 سال بعد ایجاد کیا گیا، وہ کیسے دین کا حصہ ہو سکتی ہے؟ کیا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی اس وصیت کا انکشاف 1400 سال بعد ہی ہونا تھا؟ پہلے کیوں نہ ہوا؟ اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ امام جعفر صادق جیسی عظیم شخصیت نے اپنے نام کی نظر کے طور پر کنڈے کرنے کی وصیت کی ہو؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ جبکہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ نظر ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرنا ضروری ہوتا ہے، نہ کہ اللہ کے بنائے ہوئے بندوں کے لیے۔ اور کسی بھی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کیا جائے تو وہ شرک اکبر کہلاتا ہے، بڑا شرک کہلاتا ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایسا کام کرنے کی وصیت کریں گے جس میں شرک پایا جاتا ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہو، وہ کبھی بھی اس چیز کی وصیت نہیں کریں گے۔ ذرا سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ 22 رجب کا امام جعفر صادق سے کیا تعلق ہے۔ اس روز نہ ان کی ولادت ہوئی تھی، نہ اس روز امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ اصل بات یہ ہے کہ اس روز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ فوت ہوئے تھے۔ جو لوگ انہیں برا بھلا کہتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے یہ بات خود ساختہ بات امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دی کہ اس روز کنڈے کیے جائیں۔ بہرحال یہ ایک جھوٹی کہانی ہے اور قطعاً قابل اعتماد نہیں ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اس رسم سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید پر قائم اور دائم رکھے اور مشرکانہ عقائد اور نظریات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ تقدیر کا اختتام ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین خالص پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ اسی دین پر فرمائے، ہمیں بدعات ایجاد شدہ بدعات پر عمل کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مشرکانہ عقائد و نظریات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔